إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن قال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فضیلت الشیخ خلیل الرحمن لکھوی حافظہ اللہ تعالی اور فضیلت الشیخ محمد یوسف قصوری حافظہ اللہ تعالی اور فضیلت الشیخ افضل سردار حفظہ اللہ تعالی اور میرے محترم عزیز القدر بھائی فضیلت الشیخ ابراہیم طارق حافظہ اللہ تعالی و دیگر تمام اساتذہ کرام مشائخ اعظام اور ہمارے محترم عزیز القدر فضیلت الشیخ ضیاء الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی مدیر جامعہ بکر اسلامیہ تو آپ سب کی خدمت میں اور سارے سامعین کی خدمت میں اسلامی ہدیہ پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابراہیم طارق صاحب کے پروگرام میں آج حاضر ہو کر ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ شعر سندھ ہے اور سندھ کا شعر کا کام ہوتا ہے گرجنا اور برسنا اور دھاڑنا اور چنگھاڑنا لیکن آج میرے علم میں یہ بات آئی کہ سنجیدہ پروگرام بڑا تعمیری جو ان کے خطابات ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی تعمیری ہوتے ہیں لیکن جو تعلیم و تعلم کا پروگرام اور سلسلہ ہے
یہ بڑا ہی بابرکت ہے، یہ روحانی مجلس اس پر شاہد عدل ہے۔ اللہم زد فزد، اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں، ہمتوں میں، توانائیوں میں اضافہ فرمائے، اور جو بھی طالبات اور معلمات یہاں علم کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو قبول فرما لے، اور اللہ رب العزت اس ادارے کے فیضان کو، جیسا کہ عزیز مسلمان نے نظم پڑھی، فیضان کو اور عام کر دے، چراغوں سے چراغ جلتے جائیں اور دنیا توحید و سنت کے نور سے منور ہوتی ہے۔ مجھ سے قبل ہمارے انتہائی فاضل اور محترم بھائی فضیلت الشیخ خیر الرحمن لکھوی صاحب حافظہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقاہت اور قوت استدلال کے حوالے سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی، اور اس مثال کے ذریعے امام بخاری کا جو علمی تبصر اور تبصر ہے تو کوزے میں دریا بند کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اور اضافہ فرمائے، اور واقعتاً امام بخاری رحمہ اللہ ان کے مناقب اور ان کے فضائل اور ان کی سیرت اگر بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ وقت کا جو ایک دامن ہے وہ تنگ پڑ جائے گا، اور اس سیرت کے حوالے سے ہم سنتے سناتے ایک بڑا وقت اور فاصلے عبور کر جائیں گے۔ بہرکیف امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت اور آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب جو کتب میں منتشر اور پھیلے ہوئے ہیں، ان کا مطالعہ ہم پر ضروری ہے، اور انہیں اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ بالخصوص میرے عزیز طلباء اور طالبات، یہ جو وقت اس وقت گزر رہا ہے آپ پر، آپ کی عمر کے حوالے سے، تو یہ حفظ اور ضبط اور اتقان کی عمر۔ احادیث پڑھتے جائیں اور ان کو حفظ کرتے جائیں، انہیں ضبط کرتے جائیں۔ یقیناً یہ ایک بابرکت سلسلہ ہے، اور وہ سینے انتہائی منور اور مبارک ہیں جن سینوں میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کے فرامین مبارک مضبوط اور محفوظ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اسوہ بھی یہی تھا۔ ان کے ایک شیخ محمد بن سلام البیکندی درس حدیث سے فارغ ہوئے، ایک مہمان ان سے ملنے آئے، طلبہ جا چکے تھے۔ ان کے شیخ نے اس مہمان سے کہا، لو اتیت قبل لرأیت صبیا یحفظ 70,000 حدیث، اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو ایک بچے کو دیکھتے جو 70,000 حدیثوں کا حافظ ہے۔ وہ بچہ کون ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ۔ کسی نے ان سے پوچھا اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو کہا کہ 11 سال تھی۔ 11 سال کی عمر میں ایک بچہ 70,000 احادیث کا حافظ ہو، یقیناً ہمارے لیے یہ ایک بڑا ہی قابل اتباع ایک نمونہ ہے کہ ہم بھی کوشش کریں احادیث کو یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی، اور یہ علم کا ایک سرمایہ اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ جن کا قول ہے کہ مجھے 1,00,000 سیدی سے یاد ہے، 1,00,000 سیدی سے، اور ٹوٹل جو ان کے پاس ذخیرہ حدیث تھا جس میں صحابہ کے اقوال اور
اور فتاوا بھی تھے، ان کی تعداد 6 لاکھ بنتی. یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو محدثین کا تمیز ہے. امام ابو زرع الرازی بڑی چوٹی کے محدث تھے. ایک ان کا شاگرد بڑا ان کا دیوانہ، اس نے کہا کہ میرے شیخ کو اگر امام ابو زرع 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق. یہ طلاق معلق کہلاتی. اب ضروری ہے کہ شیخ کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کتنی احادیث کے حافظ ہیں، طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی. کچھ لوگ شیخ کے پاس گئے، ابو ذر رازی کے پاس، اور پوچھا کیا آپ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں؟ فرمایا کہ احفظ 100,000 حدیث کما یحفظ احدکم قل هو اللہ احد. مجھے 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد ہے زبانی جیسے تمہیں قل هو اللہ احد یاد سورہ اخلاص. اس طرح مجھے ازبر اور یاد. یہ ہمارے محدثین اولئک آبائی، جن کا تمیز اور احادیث کے ساتھ شغف اور محبت اور ان کے حفظ اور ضبط کا پروگرام ہم سب کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے. یہ عمر ضبط کی عمر ہے، حفظ کی عمر ہے. یقیناً اپنے شب و روز کے اوقات میں اس مقصد کے لیے وقت نکالیں اور احادیث زبانی یاد کریں. میرا تجربہ ہے کہ 2-3 بار ایک حدیث پڑھنے سے وہ زبانی یاد ہو جاتی. بس حدیث کی محبت ہو اور شغف کا ایک واقعی ایک قابل عمل اور قابل قبول سلسلہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ کے سینے کھول دے، شرح صدر عطا فرما دے، بصیرت عطا فرما دے، اور بصیرت کا نور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے کہ آج بھی محدثین پیدا ہوں، حفاظ حدیث پیدا ہوں، حافظات حدیث پیدا ہوں. حافظات حدیث یہ بھی سلف صالحین کا تمیز تھا. امام محمد بن سیرین، ان کی بہن کا نام ہے حفصہ بنت سیرین، اور امام محمد بن سیرین ان کی فقاہت اور ان کی امامت اور جلالت سب جانتے ہیں، معروف اور مسلم. ان کے بارے میں ایک قول ہے، حفصہ بنت سیرین کے بارے میں ایک قول ہے. آدم بن ابی ایاس رحمہ اللہ امام بخاری کے شیخ تھے. ان کی بہت سی حدیث صحیح بخاری میں. ان کا قول ہے کہ میرے نزدیک حفصہ بنت سیرین جو ہیں اپنے بھائی محمد بن سیرین سے زیادہ حافظہ اور فقیہ تھی. ایک خاتون. اور محمد بن سیرین امت کے امام، بہت بڑے فقیہ، وعدے کو ان کی بہن ان سے زیادہ حافظ اور فقیہ ہے. سید المسیب سید التابعین، ان کا ایک شاگرد ان کی مجلس سے کچھ 1-2 دن کے لیے غائب ہو گیا. جب وہ حاضر ہوا تو اپنے شاگرد سے پوچھنا کہ آپ کیوں غائب ہوئے؟ حالانکہ ملازم شاگرد تھا، بلا ناغہ آتا تھا. کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا. تو اس کی وہ تجہیز و تکفین اور دیگر معاملات میں مشغول ہونا پڑا، اس لیے یہ ناغہ ہو گیا. سعید بن مسیب خاموش ہو گئے. درس حدیث شروع ہوا. جب مجلس درخواست ہوئی تو شاگرد سے کہا مجھ سے مل کے جانا. شاگرد بیٹھ گئے. شاگرد چلے گئے، مہمان چلے گئے. تو اپنے شاگرد سے کہا کہ تمہاری بیوی فوت ہو گئی، میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دیتا. بیٹی سے اس وقت نکاح کر دیا. اس کے بعد وہ شاگرد مستقل غائب ہو گئی اور سعید المسیب کو افسوس بھی ہوا کہ وہ بالکل ہی غائب ہو گئے، حاضری چھوڑ گئے. تو بڑے عرصے بعد وہ جب دکھائی دیے، نظر آئے، تو اسے انہوں نے پوچھا تم کہاں غائب ہو شادی کے بعد؟ کہا کہ اب آپ کی مجلس میں آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، وہ جو سارا علم ہے آپ کا وہ آپ کی بیٹی کے پاس بھی، تو گھر بیٹھ کے ان سے پڑھتا. یہ محدثات اور فقیہات
طالبات کو بھی انہیں جو ہماری اسلاف محدثات اور فقیہات ہیں ان کی طرح علم کا شغف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ 2 خواتین کا ذکر میں نے پڑھا، بہت عرصہ پہلے پڑھا، شاید نام آپ کو پیش نہ کر سکوں۔ ان دونوں خواتین نے اپنے اپنے وقت میں 2 بڑی کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی۔ اس دور میں قلمی نسخے ہوتے تھے، یہ پریس وغیرہ نہیں تھا، کتابیں چھپتی نہیں تھی، قلمی نسخے ہوتے تھے۔ تو دونوں نے کتابیں لکھی۔ ایک خاتون نے جو کتاب لکھی وہ 10 جلدوں میں چھپی ہوئی، اور ایک اور خاتون نے کتاب لکھی وہ 5 جلدوں میں چھپی ہوئی۔ اور کتاب پوری اپنے ہاتھ سے لکھنے کے بعد ایک نے یہ لکھا کہ اس میں کوئی غلطی اگر ہو تو مجھے معاف کر دیا جائے، میں نے یہ کتاب لکھی ایام رضاعت میں، میری گود میں بچہ تھا اور اس کو دودھ بھی پلاتی اور کتاب بھی لکھتی، اتنا علم سے شغف رکھتا۔ دوسری خاتون نے لکھا کہ میں نے جب یہ کتاب لکھی تو ایک ہاتھ سے بچے کو جھولا دیتی، رسی اپنے ہاتھ میں لے کر اسے جھولا دیتی تاکہ رونا بند کر دے، اور دوسرے ہاتھ سے کتاب لکھتی۔ اتنا ان کا ایک علم سے تعلق، یہ وسیع تعلق۔ تو ہمارے لیے بھی یہ عالمات اور یہ محدثات مشعل راہ ہوں، اور ہم علم سے ایسا ہی ناطہ جوڑیں، ایسا ہی تعلق پیدا کریں تاکہ جو پہلے سلف صالحین کے دور میں یہ جوہر پیدا ہوتے تھے آج بھی پیدا ہوں، اور یہ فضا معطر ہو قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں سے، اور چراغ روشن ہوتے جائیں، اور علم کی جو ضیاء باشیاں وہ دنیا کو منور کرتی ہیں، اور جہالت کا قلع کما ہو، جہالت کا خاتمہ ہو، بالتوفیق بید اللہ تعالی۔ آپ نے خواتین کی تعلیم کا اہتمام کیا، بڑا ہی بابرکت اہتمام ہے، اور خواتین کی تعلیم اور تثقیف اور ان کی تبصیر یقیناً معاشرے کو اس کی ضرورت ہے، اور یہ کام ہونا چاہیے پورے تسلسل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا، باب تعلیم رجل اہلہ، کہ ایک شخص کا تعلیم دینا اپنی اہل کو، بیوی ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے، اس کی تعلیم کا اہتمام کرے، یہ باب قائم کیا۔ اس کے تحت ایک حدیث لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، 3 قسم کے افراد ایسے ہیں جنہیں ان کا اجر دوہرا ملتا ہے، جو بھی وہ نیکی کریں ان کا اجر ڈبل ان کو ملتا ہے، دوہرا ملتا ہے۔ کون کون سے؟ ایک رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ ثم آمن بی، وہ کتابی شخص یہودی یا عیسائی جو اپنے نبی پر ایمان لائے، پھر میری نبوت پانے کے بعد مجھ پر بھی ایمان لائے، اسے دوہرا اجر ملے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے رجل عنده امة فعلمها فاحسن تعلیمها وادبها فاحسن تأدیبها ثم اعتقها وتزوجها، جس شخص کے پاس ایک لونڈی ہو اور وہ اسے اچھی تعلیم اچھی تربیت دے، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرے، اسے بھی دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے رجل ادى حق اللہ وحق موالیہ، جو اللہ کا حق ادا کرے اور جو اس کا مالک یا آقا یا اس کا سید جس کا وہ ملازم ہے، نوکر ہے، اس کا بھی حق ادا کرے، پوری دیانت کے ساتھ اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کرے، اسے بھی دوہرا اجر ملتا ہے۔ امام بخاری کا استدلال کس ٹکڑے سے
کہ جس شخص کے پاس ایک لونڈی ہو اسے اچھی تعلیم، اچھی تربیت دے اور اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرے۔ حالانکہ باب یہ نہیں، باب ہے ایک شخص کا اپنے اہل کو تعلیم دے۔ حدیث میں لونڈی کا ذکر، حدیث میں اور باب میں مطابقت نہیں ہے۔ باب قائم کیا اپنے اہل کو، بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو زیور علم سے آراستہ کر، اور حدیث میں لونڈی کا ذکر۔ امام بخاری کی فقاہت کا ابھی آپ نے سن لیا ایک نمونہ، یہ بھی ایک نمونہ ہے۔ امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ لونڈی کی ذمہ داری محدود ہوتی ہے، اور ایک محدود ذمہ داری والی عورت کو اگر تعلیم دے، تربیت دے، تو اس کا یہ ثواب ہے کہ ہر نیکی کا اجر دگنا ہو جائے گا۔ تو آزاد عورت کی ذمہ داری تو بڑی وسیع ہوتی ہے۔ آزاد عورت کبھی بیٹی کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، کبھی بیوی کے روپ میں، کبھی ماں کے روپ میں، ہر مرحلے میں اس کو علم چاہیے، تو اس کی ذمہ داری بڑی وسیع ہے۔ تو ایک لونڈی جس کا دائرہ کار محدود ہے، اسے تعلیم اور تربیت دینا اتنا اجر کا باعث ہے، تو پھر ایک آزاد عورت جس کی ذمہ داریاں وسیع ہیں، اسے اگر تعلیم دو گے، تربیت دو گے اور اس کا اہتمام کرو گے، تو وہ کتنے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ یہ ادارہ یقیناً خواتین کی تعلیم کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اجر دے، اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے، ان جہود کو قبول فرما دے، اور اس ادارے سے عالمات فارغ ہوں اور وہ علمی کام، علمی ذمہ داریاں ادا کر کے اس دنیا سے، خواتین کے اندر سے جہالت کو دور کر کے انہیں بھی علم کی روشنی سے منور کرتی رہیں اور مالا مال کرتی رہیں۔ بالتوفیق بید الرحمن۔ آخری بات صحیح بخاری کا ہم نے پڑھا، اسی پر کچھ معروضات پیش کر کے اکتفا کریں گے۔ جب سے طبیعت کی علالت ہوئی تو زیادہ گفتگو نہیں ہو پا رہے، تو چند باتیں عرض کر کے بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بیان کرنے کی، سننے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ علم کے دروازے کھول دے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ جو باب آخری قرآن کی ایک آیت پر قائم ہے، اور یہ بھی امام بخاری کی فقاہت ہے۔ یہ پورا جو کتاب التوحید ہے، اس میں عقیدے کا بیان، ابھی آپ نے شیخ سے سنا کہ عقیدے کے باب میں اہل الرائے خبر واحد کو حجت نہیں مانتے، یا قرآن ہو یا حدیث متواتر ہو۔ یہ ایک ایسا ظلم ہے اس دین پر، شریعت پر، کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ ان کے نزدیک خبر متواتر جو ہے وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی، اور جو اخبار احاد وہ شک اور ظن کا فائدہ دیتی۔ وہ ظن نہیں، یقینی علم حدیث متواتر سے ملتا ہے۔ احادیث متواتر کتنی؟ چند سو ہیں نا، 200-250 سے زیادہ نہیں۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس سے صرف 200-250 باتیں یقینی صادر ہوئی، باقی سب ظنی۔ کوئی اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر پر، اس دین اور شریعت پر؟ 23 سال آپ کا نبوت کا دور، دن اور رات، صحابہ کی صحبتیں، رفاقتیں، سفر اور حضر، امن اور حرب، اس پوری زندگی میں آپ نے 200-250 باتیں یقینی کہیں، باقی سب ظنی ہے۔ اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے اس شریعت میں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے اسی سنڑی پر چلتے ہوئے عقیدے کے بعد میں ہر ترجمہ قرآن کی آیت پر قائم کی۔ یہ کتاب التوحید ہے، اور کتاب التوحید یہ تیسری قسم ہے، اسماء و صفات کی توحید،
وہ اس کتاب و توحید کا موضوع ہے. توحید الوہیت نہیں اور نہ توحید ربوبیت، بلکہ کتاب و توحید کا موضوع توحید اسماء و صفات. وجہ کیا ہے؟ اس دور میں ملاحدہ نے اسی قسم میں الحاد پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. وہ یونانی فلسفہ اور باہر کے فضول علم کلام وغیرہ، اسے جمع کر کے مرتب کر کے کچھ ایسے قواعد گھڑے گئے جن قواعد کی روح سے اسماء و صفات کے علم میں تشکیک پیدا کی جائے، تشکیک داخل کی جائے تاکہ امت کو گمراہ کیا جائے. اور یہود کی سازش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کروا کے اس کی ذات کا انکار کروا دیا جائے. پھر مانا کیا ہوا؟ جب اللہ کی ذات سے یقین ہٹ گیا، اس کی صفات کا انکار کر کے ذات کا انکار ہو گیا، تو گویا الہ کا تصور ختم ہو گیا. نعوذ باللہ. اور یہ مسلمانوں کی قوت ہے، الہ کا تعارف، اسماء و صفات کا تعارف ان کی قوت ہے. اسے کمزور کرو تاکہ ایمان کمزور ہو جائے، اور ان کے ایمان کی کمزوری ان کی کمزوری ہوگی اور ہماری قوت ہوگی. یہ جہمیہ فرقہ، معتزلہ، مشبہہ اور اس کے ساتھ ساتھ اشاعرہ، ماتریدیہ، متعولین صفات، ان تمام نے در حقیقت وہ اعلی کار بنے یہود کے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو جہمیہ فرقے کی سند بیان کی ہے، وہ دو واسطوں سے جا کر ملتی ہے لبید ابن عاصم سے. لبید ابن عاصم خبیث کتا، وہ یہودی جس نے اللہ کے پیغمبر پر جادو کیا تھا. وہ انکار اسماء و صفات کے پیچھے جو ایک ہاتھ ہے، وہ یہودیوں کا ایک سازش، تاکہ اللہ رب العزت کی جو معرفت ہے اسے کمزور کیا جائے. اور یہ محدثین کا تمیز اور میزہ ہے، اپنے دور کی جاہلیت کو وہ پہچانتے اور اس کا پوری قوت سے رد کرتے تاکہ دین نظیف رہے، صحیح سالم رہے، اور کوئی دین میں رکھنا پیدا کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ کامیاب نہ ہو سکے، سب ناکام ہوں، اور دین خالص ہر دور میں موجود ہو، ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہو، ہر قسم کے الحاد سے پاک ہو. یہ محدثین کا میزہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ان گمراہ فرقوں سے پنجہ آزمائی کی کتاب و توحید. ہر ترجمہ قرآن کی آیت سے لیے، ہر ترجمہ ان کے صریح میں. وہ کہتے ہیں کہ عقیدے میں خبر متواتر چاہیے یا قرآن، تو ہر استدلال قرآن سے لیے، پھر حدیث بھی ذکر کی. میرے عزیز طلبہ اور طالبات، حدیث ذکر کیوں کی؟ اس میں بھی ایک علمی نقطہ، اور وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کی آیت کا عنوان بنا کر نیچے حدیث درج کی، اور آیت کا اور حدیث کا ایک ہی مدلول ہے. جو بات قرآن کہہ رہا وہی بات حدیث کہہ رہی، کوئی فرق نہیں، کوئی اختلاف نہیں. سارے تراجم آپ دیکھ لیں، سارے تراجم قرآن اور حدیث کا ایک ہی مطلب، جو استدلال قرآن کی آیت سے ہے بعینی وہی استدلال اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے. یہ بھی ایک ضرب کاری ملاحدہ جو حدیث کے مقام کو گھٹاتے ہیں، خبر واحد کو سنی قرار دیتے ہیں. یہ ساری جو اخبار احاد ہیں ان کا مدلول اور قرآن کا مدلول ایک ہی. یہ بھی حدیث کی خدمت ہے. جی ہاں، یہ بھی حدیث کی خدمت ہے کہ احادیث کو محنت کر کے انہیں قرآن کی آیات کے مدلولات کے مطابق بنایا جائے. یہ بھی ایک عظیم خدمت. چنانچہ یہ کتاب و توحید میں جو 20 تراجم ہیں ان کو آپ پڑھیں، بار بار پڑھیں، پھر اس کے تحت حدیث کو پڑھیں. یہ نقطہ آپ پر عیاں ہوگا کہ قرآن پاک اور احادیث ان کا ایک ہی مطلب، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں. یہ کتاب و توحید جس کا آخری عنوان ہے قرآن کی ایک آیت پر ہی، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ.
اللہ فرماتا ہے کہ ہم عدل کا میزان قائم کریں گے، عدل کا ترازو، لیوم القیامہ، یہ لام جارہ، یہ متعلق ہے نضع کے فعل کے، اور اس کے دو معنی، یا تو یہ لام برائے توقید یعنی ظرفیہ ہے، ظرف زمان، پھر مضاف محذوف ماننا پڑے گا، تقدیر عبارت یوں ہوگی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِحِسَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم عدل کا میزان کیوں قائم کریں گے؟ قیامت کا حساب لینے کے لیے، یہ لام تعلیل ہے، قیامت کا حساب لینے کے لیے ایک معنی، یہ لام تعلیلیہ، یہ پھر لام توقید، لام ظرفیہ، اور لام ظرفیہ فی کے معنی میں ہوتی، تقدیر عبارت یوں بنے گی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم کریں گے۔ نَضَعُ کو معنی نحضر، عدل کا ترازو حاضر کریں گے۔ نحضر کے معنی میں فائدہ یہ ہے کہ ترازو بن چکے، بلکہ قیامت کے حوالے سے جو بھی خبریں اللہ اور اس کے رسول نے دی وہ سب تیار ہے، جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے، جنت کے باغات بھی تیار ہیں، جنت کی نہریں بھی تیار ہیں، جنت کی حوریں بھی تیار ہیں، جنت کے محلات بھی تیار ہیں، اور پھر دوسری خبریں جو ہیں جیسے حوض کوثر ہے وہ بھی تیار ہے، پل صراط بھی تیار ہے، اس طرح میزان بھی تیار ہے۔ یہ ایمان لانا ضروری ہے، یعنی آخرت پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ آخرت کو سچ اور حق مانا جائے، اور آخرت کے تعلق سے جو خبریں اللہ اور اس کے رسول نے دی وہ ساری حق ہیں اور ساری موجود ہیں، تو یہ میزان موجود ہے، اس کو حاضر کریں۔ جب سارے اولین و آخرین جمع ہو جائیں گے یہ ترازو لایا جائے گا، اور ان کے بیچ میں لا کر جہاں اللہ کی عدالت قائم ہوگی اسے گاڑ دیا جائے گا، نصب کر دیا جائے گا۔ تو ہم حاضر کریں گے عدل کا میزان، موازین جمع ہے میزان کی، اور القسط مصدر موصوف صفت میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ مصدر ہے اور مصدر میں واحد تثنیہ اور جمع سب برابر، میزان قسط، میزانان قسط اور موازین و قسط سب جائز درست۔ قسط یعنی عدل کا میزان، عدل کا، انصاف کا نہیں، عدل اور انصاف میں فرق ہے۔ عدل کا معنی یہ ہے کہ جو شخص جس چیز کا حقدار ہے وہ اس کو دی جائے۔ انصاف بھی برابری کا نام ہے، لیکن اس طرح کہ دو جو فریق ہیں جو جھگڑا کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، انہیں آدھا آدھا دے کر راضی کر دیا جائے، نصف، انصاف نصف ان سے، نصف کو معنی آدھا۔ مثلا اختلاف ہے ایک روٹی کے بارے میں، زید کہتا ہے میری ہے، عمر کہتا ہے میری، فیصلہ آپ کے پاس آئے، آپ کیا کہیں؟ لڑو نا، آدھی تم لے لو آدھی تم لے لو، یہ انصاف ہے، برابری ہوگی۔ یہ عدل نہیں ہے۔ عدل کا معنی جس کی وہ روٹی ہے اس کو دی جائے، جس کی نہیں ہے وہ محروم ہے، اور جس کی ہے اسے دی جائے۔ یہ میزان عدل ہے، میزان عدل کہ جو بندہ جس جزا، بدلہ اور صلہ کا مستحق ہوگا وہ اس کو ملے گا۔ بڑا دقیق حساب ہے، آگے بتائیں گے، بڑا دقیق حساب۔ یہ ہے موازین قسط، جمع میں تعدد کا معنی ہے، مگر یہ میزان کی تفہیم کو ظاہر کرتا ہے، واحد کا صیغہ۔ ویسے علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں ہر عمل کا میزان الگ ہے تبھی موازین جمع کا صیغہ، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ میزان ایک ہی ہوگا سارے اعمال کو تولنے کے لیے، اور جمع برائے تفہیم، ایک چیز کی ہیبت کو اور اس کی عظمت کو نمایاں کرنا مقصود ہے، کہ کہیں میزان ترازو کے تصور سے آپ کے ذہنوں میں دنیا کا ترازو نہ آ جائے جس پر سونار سونا تولتا ہے یا کوئی اناج والا اناج تولتا ہے، وہ ترازو ایک محدود سا ہوتا ہے، اس ترازو کا تصور نہ آئے۔ یہ ایسا ترازو ہوگا جس کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں سما جائیں،
ایک پلڑے، ساتوں آسمان سما جائیں گے اور ساتوں زمینیں اور ان کی مخلوقات بھی ایک پلڑے میں سما جائیں گے۔ تو وہ میزان چھوٹا نہیں، کیوں نہ اس کی ایک عظمت کا تصور آپ کو دیا جائے۔ بعض اوقات واحد پر جمع کا صیغہ مستعمل ہوتا ہے اس کی تعظیم اور تفخیم کے لیے، جسے قرآن پاک میں کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا قوم نوح نے مرسلین کو۔ مرسلین جمع ہے، اور قوم نوح کے پاس ایک ہی نبی نوح علیہ السلام آئے تھے، یعنی واحد پر جمع کا اطلاق ہے۔ نوح علیہ السلام اکیلے نبی تھے اور ان کو مرسلین کہا گیا جمع کے صیغے کے ساتھ۔ دراصل نوح علیہ السلام کی تعظیم اور تفخیم شان مقصود ہے، ان کی ہیبت کو واضح کرنا کہ نوح علیہ السلام ان کو کوئی معمولی وقت نہ دی جائے۔ ایسے نبی ہیں جنہوں نے 950 سال اللہ کی توحید کی خدمت کی، کسی تنازع اور مفاہمت کے بعد۔ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے، لیکن صبر کے ساتھ دعوت توحید پہ جمے ہوئے، ڈٹے ہوئے، صبر کے ساتھ۔ ایسے نبی کے لیے جو زندگی کی گھڑیاں زیادہ صبر آزما ہوتی، زیادہ تکلیف دہ ہوتی، آپ دعوت دیتے جائیں، لوگ قبول کرتے جائیں، حمایتی آتے جائیں گے اور منہ سے غمخوار بڑھتے جائیں گے اور تنہائیوں کے ساتھی ملتے جائیں گے، تو وہ معاملہ آسان ہے۔ مگر وہ نبی جو دعوت دے اور قبول کوئی بھی نہ کرے، قبول کوئی بھی نہ کرے، نفر قلیل کے سوا، تو اس کی زندگی زیادہ صبر آزما ہوتی۔ قوم کا سوشل بائیکاٹ اور قوم کا تکلیفیں دینا، استہزاء کرنا، قدم قدم پر تنگ کرنا، ستانا، تو یقیناً یہ ایسے نبی کے لیے ایک شاخ گھڑی ہوتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اس کیفیت میں 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 2 اور 5 صدیاں نہیں، بلکہ 950 سال گزارے۔ کتنے صبر آزما مراحل۔ انہیں تو پھر بھی کچھ حمایتیں مل گئے، کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے دن کچھ ایسے انبیاء بھی ہوں گے ماہ الرہط، جن کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہے 20-25 افراد، اور کوئی ایسے نبی بھی ہوں گے ماہ رجل رجلان، جن کے ساتھ 1 یا 2 بندے کھڑے، اور ایسے نبی بھی ہوں گے جو اکیلے کھڑے ہوں گے، ایک بندے نے ان کی اطاعت نہیں کی، ایک بندے نے ان کی بات مان کر نہیں کی۔ بتائیے پھر وہ نبی، اس کی زندگی کیسے گزری ہوگی، کتنے کٹھن حالات اور کتنی شاق اور کتنی پرمشقت، لوگوں کے تانے برداشت کیے ہوں گے، ان کی ماریں برداشت کی ہوں گی، اور جو ان کے فطرے جو گستاخی پر مبنی وہ برداشت کیے ہوں گے۔ تو نوح علیہ السلام 950 سال توحید بیان کی اور قوموں کی تکلیفیں سہی اور صدمات سے دوچار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کا ذکر بصیغہ جمع کیا، ان کی تعظیم اور تفخیم شان کی۔ تو اس طرح موازین یہ کوئی دنیا کا چھوٹا سا ترازو نہیں ہے، اس کے ایک پلڑے میں 7 آسمان سما جائیں گے اور 7 زمینیں سما جائیں گے، اور میزان بھی عدل کا۔ یہ بندوں کے اعمال کو تولے گا، ہر بندے کے ساتھ عدل کا معاملہ ہوگا، جو بندہ جس چیز کا مستحق ہوگا اس کو وہی ملے گا، اس کو وہی ملے گا، وہاں کوئی تقسیم نہیں آدھے آدھے کی، بلکہ جو بندہ جس چیز کا مستحق ہوگا وہی اس کو ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن یا قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنو آدم کے سارے اعمال اور ان کا قول تولا جائے گا۔ امام بخاری نے یہ بات کیوں قائم کیا؟ دراصل 2 گمراہ فرقوں کو رد کرنے کے لیے۔ ہم نے بتایا کہ محدثین کا جو ایک میزہ تھا، وہ ہر جہالت کا قلع کما کرنا، ہر جاہلیت سے پنجہ آزمائی کرنا،
تاکہ اس کو صاف کر کے دین کو نکھارا جائے اور خالص دین پیش کیا جائے، خالص دین۔ تو میزان کے تعلق سے دو فرقوں کا انحراف اور ان کا الحاد امام بخاری نے اس کا رد کیا۔ ایک فرقہ معتزلہ کا، عقل پرست لوگ، عقل پرست لوگ، وہ ہر بات کو عقل سے پرکھتے تھے، شرعی نصوص سے نہیں، بلکہ ان کے نزدیک جو بات عقل کے خلاف ہو، گو وہ قرآن میں ہو حدیث میں ہو، اس کو رد کرنا ضروری، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہاں بھی یہی بات ہے، ان اعمال تولے جائیں گے ترازو میں، کہتے عقل اس کو نہیں مانتی، کیونکہ اعمال آراز ہیں اور آراز کو ترازو نہیں تول سکتے، کہ ان کا اپنی تقسیم ہے۔ دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ تین میں سے ایک ہے، یا وہ عرض ہے، یا وہ جوہر، یا وہ جسم۔ جوہر، جسم یا عرض۔ جسم کیا ہے یا جوہر کیا ہے؟ جوہر جو قائم بے ذات ہی ہو، جس کو قائم ہونے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو، یہ جوہر۔ جسم کیا ہے؟ جو قائم بے ذات ہی ہو اور عرض کو اٹھا لے۔ اور عرض کیا ہے؟ جو قائم بے ذات ہی نہ ہو سکے، اپنی ذات پر قائم نہ ہو سکے، اس کو قائم ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت ہو۔ چنانچہ جسم اس سہارے کو، اسے سہارا دیتا ہے اور عرض کو اٹھاتا ہے۔ اب جب عرض اپنی ذات پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ترازو اس کو کیسے تولے گا؟ نماز ہے یہ عرض ہے، روزہ ہے یہ عرض ہے، حج ایک عرض ہے، تو ترازو ان اعمال کو کیسے تولے گا؟ جسم ہو ترازو اس کو تول سکتا۔ ہم چینی کی مثال دیتے ہیں، چینی کا دانہ، دانہ جسم ہے اور چینی کے دانے میں موجود مٹھاس عرض ہے۔ ترازو مٹھاس کو نہیں تول سکتا، دانے کو تول سکتا، کیونکہ دانہ جسم ہے۔ تو یہ اعمال آراز ہیں، ایسا کوئی ترازو نہیں ہے جو آراز کو تول سکے، اجسام کو تولے گا۔ یہ معتزلہ کی فکر جو عقل پر قائم تھی، ان نادانوں نے جو سب سے بڑی جہالت اور حماقت کا ثبوت دیا وہ یہ ہے کہ شک اللہ کی قدرت کے بارے میں۔ یہ خبر کس نے دی کہ ہم اعمال کو تولیں گے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر۔ دراصل گمراہ فرقوں کی، اہل الرائے کی جو مسائل میں انحراف اور الحاد ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو مخلوق کی قدرت پر قیاس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، قوت اور طاقت کو مخلوق کی قدرت پر قیاس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آراز کو مخلوق نہیں تول سکتی، اللہ تعالیٰ بھی نہیں تول سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مخلوق کی قدرت پر قیاس کرتے ہیں، حالانکہ لیس کمثلہ شیء، وہ ذات تشبیہ سے مبرہ اور تشبیہ سے پاک اور صاف۔ اس ذات نے خبر دی ہم اعمال کو تولیں گے تو اللہ تعالیٰ قادر، اللہ اعمال کو تولے گا۔ تم اہل الرائے ان معتزلہ کا، متکلمین کا مواخذہ کریں گے کتاب و سنت کے نصوص سے، اس کی قدرت کاملہ کے اظہار سے، تو ایک تو ان کا رد مقصود ہے، قرآن کی آیت سے رد کیا اور آگے حدیث آ رہی ہے، حدیث سے بھی رد کیا ان گمراہ فرقے۔ دوسرا گمراہ فرقہ جبریہ، تقدیر کے منکر۔ دو فرقے تھے، قدریہ اور جبریہ۔ قدریہ تقدیر کے منکر اور جبریہ تقدیر کو ماننے والے۔ قدریہ نے تقدیر کا مطلق انکار کیا۔ جو تقدیر پر ایمان لانے کے مراحل ہیں، ان میں سب سے مقدم مرحلہ اللہ تعالیٰ کا علم سابق ہے۔ قدریہ اس کو نہیں مانتے۔ جب علم سابق کو نہیں مانتے تو باقی سارے مراحل کا انکار، گویا تقدیر کا انکار۔ علم سابق کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے پر حاوی، ما کان و ما یکون، جو پیچھے گزر چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے اور جو آگے آنے والا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، قیامت تک اور ما بعد القیامت بھی اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے، یہ اس کا علم ثابت ہے۔
اور اس نے اسی علم سابق کے تحت ہر شے کی تقدیر لکھی. ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. تقدیر لکھی اور کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی نوشتہ کے مطابق ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے. یہ 4 مراحل تقدیر کی. جب پہلے مرحلے کا انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کے علم سابق کا، تو باقی سارے مراحل کا خود بخود انکار ہو گیا. یہ قدریہ ہے. اس کے مقابلے میں جبریہ، وہ تقدیر پر ایسا ایمان لاتے ہیں قدریہ کا رد کرنے کے لیے کہ انسان کو تقدیر کے آگے مجبور محض کر دیا. مجبور محض. وہ کہتے ہیں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ تقدیر کے آگے مجبور ہے. اگر کسی کی تقدیر میں گھر سے نکل کر مسجد میں جانا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، وہ تقدیر میں لکھا ہوا نہ کوئی اجر ہے. اور اگر کسی کی تقدیر میں گھر سے نکل کر شراب خانے کی طرف جانا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ تقدیر میں لکھا ہے اور وہ مجبور ہے. مسجد میں جانے والا نوشتہ تقدیر کے مطابق مجبوراً جا رہا ہے، اس کو نماز کا اجر نہیں ملے. اور شراب خانے کی طرف جانے والا نوشتہ تقدیر کے مطابق مجبوراً جا رہا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں. امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے رد کیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اہل حساب یوم القیامہ. پھر یہ قیامت کا حساب کیوں؟ اگر بندہ مجبور ہے محض ہے تو اللہ اس کے اعمال کیوں تول رہے؟ اعمال کا تولا جانا اخروی میں حساب کے لیے ہے نا، تاکہ جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہے اس کو جنت کی صورت میں جزا دی جائے، اور جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہے اس کو جہنم کی صورت میں سزا دی جائے. پھر یہ حساب کیوں؟ پھر جنتی اور جہنمی ہونے کے فیصلے کیوں؟ تو اس گمراہ فرقے کا رد اس باب کے ذریعے امام بخاری فرماتے کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. بنو آدم کے سارے اعمال اور ان کا قول تولا جائے. یہاں لمبی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن 2 باتوں پر ہم توجہ دیتے ہیں. ایک امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ قیامت کے دن جو میزان ہوگا اس میں اعمال تولے جائیں گے، اس میں اعمال تولے جائیں گے. نمازوں کو تولا جائے گا، حج کو تولا جائے گا، زکوٰۃ کو تولا جائے گا، روزوں کو تولا جائے گا. اس طرح بندے نے اگر گناہ کیا، چوری ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے، حرام خوری ہے، اسے گناہوں کے پلڑے میں تولا جائے گا. اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا. اور جمہور کی رائے اعمال کو تولا جائے گا. لیکن ایک مسلک اور بھی ہے بعض علماء کا، وہ کہتے ہیں کہ اعمال نہیں بلکہ صحائف اعمال، اعمال کے صحیفے. دائیں بائیں کندھے پر فرشتے موجود ہیں. دائیں کندھے کا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے اور بائیں کندھے کا فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے. جب انسان مرتا ہے تو صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں اور اس میت، اس مرے ہوئے انسان کی گردن میں حمائل کر دی جاتی ہے. وہ قبر کے ساتھ ہوتے ہیں. جب کل قیامت قائم ہوگی تو وہ صحیفے لے کر اٹھے گا، انہی صحیفوں کو تولا جائے گا، انہی صحیفوں کو تولا جائے گا. یہ بات بھی ثابت ہے. اور معتزلہ کے رد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحائف کا تو جسم ہے. آپ نے میزان کا انکار کیا اس لیے کہ اعمال آراز ہیں اور اعمال آراز کا وزن ممکن نہیں ہے. تو صحیفے تو جسم ہے، صحیفے اجسام ہیں اور ان میں آراز لکھے گئے ہیں، تو اجسام کو تولا جا رہا ہے. تو آپ نے مطلق جو رد کیا میزان کا وہ بھی حماقت ہے، نصوص کا انکار ہے. تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ صحیفے تولے جائیں گے، جس کی ایک واضح دلیل مسند احمد کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن شخص لایا جائے گا، تھر تھر کانپ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ اس کے آگے 99 رجسٹر گناہوں کے کھلے ہوں گے. 99 رجسٹر سب گناہوں سے بھرے ہوئے، اور کل سجل الی مد البصر، ہر رجسٹر کا طول و عرض جو ہے وہ تا حد نگاہ ہوگا، گناہوں سے بھرے ہوئے. فرشتے دیکھیں گے کوئی نیکی تو ہے نہیں، گناہ ہی گناہ. یہ گناہ کس چیز سے تولے جائے؟ وزن کا تو کچھ سلسلہ ہے ہی نہیں. کس نیکی کے مقابلے میں ان دفاتر کو تولا جائے؟ فرشتے کہیں گے چلو جہنم کی طرف. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بعض حدیث میں الفاظ ہے کہ فرشتوں لا تعجلوا علی عبدی، میرے بندے پر جلدی نہ کرو، ان لہ عندی شیئا، اس کی میرے پاس ایک چیز موجود ہے. بعض میں حسن،
اس کی ایک نیکی میرے پاس موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ عرش سے ایک پرچی نکالے گا، یہ اس کی نیکی ہے، موجود ہے. اب نیکی آ گئی، اب وزن کرو. ایک طرف صحیفے ہوں گے گناہوں کے 99، اور ایک طرف ایک نیکی کی پرچی. بندہ خود کہے گا این البطاقۃ من السجلہ، یا اللہ یہ ایک پرچی 99 دفاتر کا کیا مقابلہ کرے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا احضر وزنہ کا، جاؤ اپنا وزن دیکھو، ان کو تولا جا رہا ہے، اسے جا کر دیکھو. پہنچ جائے گا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب تولا جائے گا تو ثقلت البطاقہ وطاشت السجلہ، وہ پرچی بھاری پڑ جائے گی اور وہ رجسٹر ہلکے پڑ جائے گے. پرچی نیچے، وہ پلڑا بھاری ہو کر نیچے جا رہا ہے اور دفاتر ہلکے پڑ کے اوپر کو پرواز کر رہے ہیں. ایک پرچی بھاری ہوگی، کھولا جائے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور بعض حدیث اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اس کی توحید کی گواہی کتنے علم کے ساتھ اور کتنی بصیرت کے ساتھ ہوگی، کتنے فہم کے ساتھ ہوگی، کیسا اس کے دل میں توحید کا جازم عقیدہ ہوگا اور شرک سے نفرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ہی نیکی پسند آ گئی اور اس کی اس ایک ہی نیکی نے 99 گناہوں کے رجسٹروں کے پرخچے اڑا دیے. یہ حدیث دلیل ہے کہ اعمال کے صحیفے تولے جائیں گے. بعض علماء کی رائے اور بعض علماء کی رائے ہے کہ عمل کرنے والے کو تولا جائے گا اس کے اعمال سے بھی. بندہ آئے گا، اللہ اس کو میزان میں ڈال دے گا، اس کے اعمال سمیت جو اس کے اعمال ہوں گے. نیکیاں دائیں پلڑے میں رہ جائیں گی، نیکیوں کے پلڑے میں، اور گناہ اس طرف چلے جائیں گے اور تولا جائے گا. یعنی صاحب عمل کو تولا جائے گا. یہاں بھی معتزلہ کے جواب میں کہا جا سکتا کہ یہ تو جسم ہے نا، جسم کا وزن ہے، آراز کا نہیں. تم نے کس بنا پر مطلقاً میزان کا انکار کر دیا؟ حالانکہ دو وجوہات موجود ہیں تمہارے ذہن کے مطابق میزان پر ایمان لانے کی. بخاری شریف کے حدیث دلیل ہے کہ قیامت کی حب سمین لا یضر عند اللہ جناح بعوضہ. قیامت کے دن ایک بھاری بھرکم شخص آئے گا، بہت سے لوگ ہوں گے بڑے بھاری بھرکم موٹے تازے. اللہ ان کو میزان میں ڈالے گا اور ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. یعنی صاحب عمل کو تولا جائے، اس کا جسم کہاں گیا، اس کی نیکیاں کہاں گئی، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. اور اس کی دوسری دلیل جناب عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ، جن کی پنڈلیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود. یعنی صحابہ ایک دفعہ ان پنڈلیوں کا مذاق اڑا رہے تھے، پتلی پتلی ٹانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اثقل فی المیزان من احد. میرے عبداللہ کی یہ دو ٹانگیں، یہ دو پنڈلیاں کل اللہ کے میزان میں ڈالی جائیں گی، اور صرف یہ دو ٹانگیں احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی. ایک طرف موٹا تازہ انسان جس کا وزن پورے وجود کا مچھر کے پر کے برابر نہیں، اور ایک طرف یہ عظیم الشان صحابی جس کی صرف دو پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھاری ہوں، جس کا معنی اللہ تعالیٰ صاحب وزن کو بھی تولے گا، عمل کرنے والے کو بھی تولے گا. یہ تین اقوال علماء کے، مگر جمہور کا قول، پہلا قول، اور یہی موقف امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ بنو آدم کے اعمال تولے جائیں گے اور بنو آدم کا قول تولا جائے گا. بعد اس میں اقوال ہے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَأَقْوَالَهُمْ تُوزَنُ. اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے. یہ بالکل صریح بات ہے. اور یہ نسخہ ہمارے سامنے، اس میں قولہم اعمالہم وقولہم توزن. اس میں ایک نقطہ امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے ان کا ایک علمی موقف جس پہ ایک بڑا نزاع کھڑا ہوا، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. یعنی قول مصدر ہے، قال یقول قولا مصدر، یعنی بنو آدم کے اعمال تولے جائیں گے اور ان کا بات کرنا تولا جائے گا. کیوں تولا جائے گا؟ کیونکہ بات کرنا ابن آدم کا فعل ہے. ابن آدم کا فعل، جو بات کر رہا ہے وہ نہیں، بات کرنا ابن آدم کا فعل. اور قول میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، اذکار بھی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی ہے. اور قول میں غیبت اور چغلی اور نمیمہ، حسد کی باتیں، یہ سب قول میں. جس طرح غیبت اور نمیمہ ایسا قول جس کا گناہ ہے،
اسی طرح قرآن کی تلاوت، یہ ایسا قول جس کا اجر ملے گا. تو قول کو تولا جائے گا، مقول کو نہیں. یہ قول اور مقول کا فرق ہے. قول بات کرنا اور مقول جو بات کی جائے. تلاوت مصدر ہے، مطلوع جس کو پڑھا جائے، جس کی تلاوت کی جائے. تلاوت تولی جائے گی، مطلوع نہیں. مطلوع کلام الرحمن. اس طرح قول تولا جائے گا، مقول نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اس قول، لفظ قول کے ذریعے رد کیا اس دور کی ایک فکر کا. وہ طلبہ اور طالبات نے پڑھا اپنے مشائخ سے کہ ایک نظریہ اس دور میں پھیلا امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک سوال کے جواب کی وجہ سے. کیا نظریہ؟ جب پوچھا کیا ما تقول فی لفظ کا بالقرآن، آپ کا لفظ قرآن کے بارے میں کیا خیال؟ آپ کا لفظ یعنی آپ کا پڑھنا، یعنی سوال ملفوظ کا نہیں ہے، سوال لفظ کا. فرمایا کہ لفظ بالقرآن مخلوق، میرا قرآن پڑھنا مخلوق ہے. قرآن ملفوظ ہے، قرآن مخلوق نہیں. میرا قرآن پڑھنا مخلوق. تو قول اور لفظ یا نطق یہ بندے کا عمل ہے. منطوق اور ہے، نطق اور ہے. قول اور ہے، مقول اور ہے. تو قولہم یوزن، انسان کا بات کرنا اس کو تولا جائے گا. بات اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے. جس طرح بری بات گناہ کا باعث ہے اور گناہوں کے پلڑے کے ثقل کا باعث ہے، اچھا قول نیکی کا باعث ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے. تو قول یعنی قول کا تولا جانا حق ہے. قول کا تولا جانا حق. تو گویا عمل بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے. جو آپ کے اذکار ہوں، جو آپ نے قرآن پڑھا ہو یا بری باتیں کی ہوں، سب کا وزن ہوگا. اور پھر اس وزن کے مطابق جو فیصلہ سامنے آئے گا وہ فیصلہ صادر کیا جائے گا. یہ مقصد ہے، یعنی قول اور اقوال کا فرق. تو بنو آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی. سوال ہے کہ کیوں تولے جائیں گے؟ دیکھو، اعمال کے تعلق سے کتاب و سنت میں دو شرطیں ہیں. یعنی قیامت کا حساب ان دو شرائط کی تکمیل کے ساتھ، عمل میں ان دو شرائط کی تکمیل کے ساتھ. یعنی اعمال گنے جائیں گے ضرور، گنتی ہوگی ضرور. نمازیں آپ کی عمر آپ کی 50 سال تھی، 50 سال کی نمازیں شمار کی جائیں گی. مال آپ کا مثلا 2 کروڑ روپے تھا، 2 کروڑ کے حساب سے اس کی زکوٰۃ گنی جائے گی. روزے گنے جائیں گے کہ آپ نے 50 سال کی عمر میں اتنے روزے بنتے ہیں، پورے رکھے یا نہیں رکھے. یہ گنتی، یہ ہے اعمال کی تعداد. لیکن کتاب و سنت نے صرف تعداد کی بات نہیں کی، عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں بھی ذکر کی. اخروی حساب ان 2 شرطوں کی تکمیل کے ساتھ. یعنی قیامت کا حساب اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اعمال کو تولا نہ جائے. پہلے اعمال کی تعداد اور اس کی گنتی کا حساب، پھر اعمال کو تولنے کا حساب. تولا کیوں جائے گا؟ وہ 2 شرائط چیک کرنے کے لیے. نبی علیہ السلام کی 2 حدیثیں ہیں، وہ دونوں حدیثیں قول فصل ہیں. علماء نے اس کو تحصیل کا درجہ دیا. علماء نے 2 حدیثوں کو جوان الکلم کہا ہے کہ آپ نے ان 2 حدیثوں میں پورا دین بیان کر دیا. پورا دین، پوری شریعت. بعض علماء کا قول ہے کہ پورے دین کا مدار یہ 2 حدیثیں. دراصل 2 حدیثیں صحت عمل کی شرطیں ہیں. اخروی حساب ان شرائط کی تکمیل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. ایک حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. یہ عمل کی قبولیت اور عمل کی صحت کی اساسی شرط ہے کہ سارے اعمال کی قبولیت اور سارے اعمال کی صحت نیت کے ساتھ. اور انسان کو کیا ملے گا اس کے عمل سے؟ جو وہ نیت کرے گا. یہ اللہ کے نبی کی حدیث قول فصل. اس حدیث کا درجہ تحصیل کا، بڑی جامع معنی حدیث ہے. سارے اعمال، دن کے ہوں، رات کے ہوں، سری ہوں، جہری ہوں، عمل قلبی ہو، عمل لسانی ہو، عمل جوارح ہو،
کوئی عمل اس حدیث کے عموم سے خارج نہیں. سارے اعمال ان کی صحت اور قبولیت نیت کے ساتھ، یہ شرط. تو قیامت میں جو اعمال گنے جائیں گے پھر آپ کے عمل کے تعلق سے نیت کو چیک کیا جائے. یہ مطلب قرآن کا بھی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصین له الدین ایک اساسی شرط ہے عبادت میں، عمل میں. اخلاص عمل ضروری، عبادت میں اخلاص کا پہلے ضروری. یعنی قرآن نے بالکل حدیث کی تائید کی، بلکہ دو مقام اور بھی اسی عموم کی تائید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبلی السرائر. سورہ الطارق کی آیت، یوم تبلی السرائر. تبلا بمعنی تکشف اور سرائر سریرا کی جمع معنی بھید، راز. اس دن رازوں کو کھولا جائے گا. اس کی تفسیر بہت لمبی. ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ انسان جو عمل لائے گا، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکاتیں، یہ صدقات، یہ جہاد، یہ سارے اعمال لائے گا، پیش ہوں گے. سارے اعمال کا ظاہر دیکھ لیا. اب ان اعمال کے تعلق سے اس بندے کے باطن کو نکالو. نیت کیا تھی اس نے 10 حج کیے، بڑا عمل ہے، مگر ان حجوں میں نیت کیا تھی؟ اخلاص تھا یا نہیں؟ ریاکار تو نہیں تھا، پکا نمازی تھا، ٹھیک ہے، 50 سال کی نماز ہے، یہ عمل ہے، مگر نمازوں کی ادائیگی میں اس کی نیت کیا تھی؟ اخلاص تھی یا ریاکاری کی نیت تھی؟ بنیادی شرط قرآن نے لگائی. جو بات حدیث نے کی وہی بات قرآن نے کی. سورہ والعادیات میں بھی اس مضمون کو دہرایا گیا. اس مضمون کو دہرایا گیا ان الانسان ربی لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. انسان جانتا نہیں اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور سینے کے رازوں کو نکالا جائے گا. یہ اس کا ایک معنی ہے کہ جو اس نے نیکیاں کی، اعمال کیے، عبادتیں کی، ان عبادتوں کے تعلق سے اس کے اندر کیا راز پوشید ہے. یہ اس کا حج ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی نیت نکالو. یہ اس کی نماز ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی نیت نکالو. یہ معیار، یہ ہے عمل کے وزن کا. اعمال کی گنتی، اور گنتی مکمل حساب نہیں ہے بلکہ حساب کی تکمیل عمل کے وزن کے ساتھ ہے. اور یہ ترازو عمل کو تولے گا ان 2 معیاروں کے ساتھ. جو عمل ان معیاروں سے خالی ہے ترازو اس عمل کو رد کر دے گا، کوئی اس کا فائدہ نہیں. یہ 2 اساسی شرطیں. تو ہم عدل کا ترازو کیوں قائم کریں گے؟ جو عمل کے تعلق سے 2 شرطیں ہیں قبول عمل کی، انہیں چیک کرنے کے لیے ترازو میں صلاحیت ہوگی. جو عمل اخلاص نیت کے ساتھ ہوگا اور پھر وہ سنت رسول کے مطابق ہوگا اسے وہ تولے. اور جو عمل اخلاص نیت سے نہیں ہے، یہ اخلاص تو ہے مگر سنت کے خلاف ہے. کیونکہ یہ دوسری حدیث ہے. وہ کیا ہے دوسری حدیث؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. علماء نے نیت کی حدیث کو عمل کی صحت کی باطنی برہان کہا ہے. اور یہ حدیث جو ام المومنین سے مروی ہے صحیح مسلم میں، اسے ظاہری برہان کہا ہے. اور ظاہر و باطن کے ساتھ مکمل دین کی صحت ان 2 برہانوں پر قائم. پورا دین ہے. جس شخص نے ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا ٹھپا نہیں، ہمارا امر نہیں، وہ مردود ہے. اور آج مردود ہو رہا ہے، میزان کو رد کر رہے. گو آپ نے دنیا میں ان کے ڈھیر لگا دیے، دنیا نے واہ واہ کی ہو، لیکن میزان میں جب وہ عمل ڈالے جائیں گے کیونکہ سنت کے خلاف ہے فہو رد مردود. کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. قرآن نے جا بجائے اس موقف کو دہرایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کتنے عموم کی بات، فی رسول اللہ کی تقدیم، اسوہ حسنہ کی تحقیق، جار و مجرور کی تقدیم. علماء اور طلباء جانتے کتنا بڑا حسر ہے یہ تمہارے لیے نمونہ ہے ہی ایک ساتھ،
اور وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. بالکل قرآن نے وہی بات کی جو اللہ کے نبی کی حدیث نے کی. من عمل عمل، من میں عموم ہے، من میں عموم ہے، جو بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مالدار ہو فقیر ہو، راعی ہو رعیت ہو، مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی، عربی ہو عجمی ہو گورا ہو کالا، کوئی بھی، پگڑی کا رنگ سفید ہو ہرا ہو، کوئی بھی، من کوئی بھی، عامل عمل کوئی عمل کرنے، یہاں بھی عموم ہے، کوئی عمل کرنے، وہ عقیدے کا ہو، وہ معاملات کا ہو، عبادات کا ہو، لیلی ہو نہاری ہو قلبی ہو، وہ کسی بھی نوعیت کا عمل ہو، یہاں بھی عموم ہے. دو عموم جو لیس علیہ امرنا، ہمارا ٹھپا اس پر نہیں، عمل کرنے والا کوئی بھی، کسی جماعت کا امام ہو، لیڈر ہو، گورنر ہو، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہو، کوئی بھی ہو، اس کا عمل ایسا ہو جس پر ہمارا ٹھپا نہیں، ہماری تصدیق نہیں، تو وہ رد وہ مردود ہوا. ضمیر اس کے دو مرجع ہو سکتے، یا من یا عمل. من کی طرف اس ضمیر کو لوٹاؤ تو مانا عمل کرنے والا مردود ہے، عمل کی طرف لوٹاؤ تو مانا وہ عمل مردود ہے، عمل بھی مردود، عمل کرنے والا بھی مردود. یہ بات قرآن نے جا بجا ذکر کی، رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور یہاں فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ ہی نمونہ ہر چیز میں، عقیدہ عمل معاملات عبادات ہر چیز میں نمونہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. تو جو دو اساسی شرطیں ہیں، ان شرطوں کو دیکھا جائے گا قیامت کے حساب کے لیے. اس کے لیے میزان، وہ عمل میزان میں ڈالے جائیں گے، اور میزان میں صلاحیت رکھی جائے گی کہ وہ عمل تولنا ہے جس میں دو چیزیں موجود ہوں، اخلاص کی حفاظت ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مطابقت. اور یہاں بڑے لوگ گر جائیں گے، کوئی آئے گا عمل میں اخلاص نہیں، اور کوئی آئے گا اس کا عمل سنت رسول کے خلاف. عمل کیسا؟ برادری جیسا، باپ دادا قوم برادری، فلاں پیر و مرشد فلاں امام، بس ان کے پیروکار. میزان یہ باتیں نہیں جانتا، وہ ایک ہی شخصیت کو جانتے، ایک ہی ہستی کو، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ حذیفہ بن یمان کی ایک حدیث وہ حکم مرفوع ہے کہ صاحب المیزان جبریل امین. جبریل کیا کرو گے پھر؟ جبریل آپ کے اعمال کو چیک کریں گے. امین الوحی، ہر نبی کے امین الوحی، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی وحی کے بھی امین، وہ اعمال کو دیکھیں گے. اب ایسا عمل جو قوم برادری کے طریقے سے ہو، باپ دادا کے طریقے سے ہو، کیا اس کی قیمت ٹھہرے گی؟ یہ تو میں لے کر نہیں آیا آسمان سے، یہ تو وحی میں ہے ہی نہیں. جو عمل وحی کے مطابق ہوگا وہ وزن کے قابل ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آخری باب میں بڑا علم سمو دیا، کامیابی کے اصول سمو دیے، اور عقیدے کی بڑی گہرائیوں سے امام بخاری نے باتیں کی. بہت کچھ یہاں کہنے کو، مگر وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا، اور نہ اس وقت صحت اس کی متحمل ہے. امام بخاری کا باب جو آپ نے سن لیا، آگے فرمایا قال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ. قسطاس ونظر الموازین القسط، یہ قسط اور قسطاس دونوں کا ایک ہی ماخذ ہے. گو بعض علماء نے اس کو محرم کہا ہے، وہ مانا عدل. وزنوا بالقسطاس المستقیم قرآن کی آیت. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کر دی. امام بخاری جس طرح حدیث کے ماہر تھے، تفسیر کے ماہر تھے، اسی طرح لغت کے بھی بہت بڑے ماہر تھے، لغت کے بھی. تو قسطاس کا معنی بیان کیا امام مجاہد کے قول سے کہ قسطاس کا معنی عدل. یہ رومی زبان کا لفظ ہے، رومی سے عربی بنا. جب عربی بن گیا، عربی میں منتقل ہو گیا، تو یہ معرب لفظ عربی قواعد کے مطابق استعمال ہوگا. اس لیے بالقسطاس المستقیم بار پہ جر داخل ہے اور قسطاس مجرور ہے، الف لام داخل ہے اور آگے موصوف اور صفت، تو سارے عربی قواعد اس پر منطبق ہیں. تو قسطاس معنی عدل. ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. یہ بھی لغت عرب کا ایک تنوع اور فصاحت. مادہ ایک ہی ہے، قاصد اور مقسط کا.
لیکن قاصد بمانا ظالم اور مقسط بمانا عادل. قرآن پاک میں اقسطوا ان اللہ یحب المقسطین. اور وہ اما القاصدون فکانوا لجہنم حطبا. تو قاصد جہنمی ہے اور مقسط جنتی. اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو مادہ ایک ہی ہے قاف سین تو، مگر باپ کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہو رہا ہے. اور تبدیلی بھی زمین و آسمان کی. ایک کا معنی عدل ہے اور ایک کا معنی ظلم ہے. اور یہ معنی کا تنوع، یہ جو صرفی قواعد، نحوی قواعد، ان قواعد کی روشنی، کیونکہ اقساط باب افعال ہے اور باب افعال کی خاصیت اعطاء ماخذ، ماخذ دے دینا. مقصد کا ماخذ قسط ہے، یعنی قسط دے دینا، تو دے دینا عدل ہے، اس لیے مقصد بمانا عدل. اور قصد یقصد ثلاثی مجرد کا باب، اس کی خاصیت سلب ماخذ ہے، یعنی قسط کو لے لینا اور قسط کو چھین لینا، اور یہ ظلم ہے. لہذا قاصد بمانا ظالم ہے اور مقصد بمانا عادل ہے. اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر، بڑے علماء تابعین میں سے محدث اور مفسر، ان سے حجاج نے پوچھا ما تقول فی، میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ تو سعید مسیب نے کیا کہا قاصد عادل، آپ قاصد بھی ہیں عادل بھی. لوگوں نے سکھ کا سانس لیا کہ سعید بن جبیر نے حجاج کی تعریف کر دی. اگر ان کی تنقیص کرتا تو ان کا وہ سر اڑا دیتا. تو تعریف کر دی قاصد اور عادل. عادل کا معنی عدل کرنے والا اور قاصد کا معنی بھی عدل کرنے والا. حجاج نے کہا میری تعریف نہیں کی. قاصد کا معنی ظالم ہے، وَأَمَّا الْقَاصِدُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. یہ تعریف کا قاصد بمانا عادل بمانا ظالم ہے. اور یعدلون بھی ظلم کے معنی میں آتا ہے. یعدلون قرآن نے ظلم کے معنی میں اس کو استعمال کیا، تو تعریف نہیں کی. ظالم کا معنی، قاصد کا معنی بھی ظالم، اور یعدلون یا عادل کا معنی بھی حق سے پھرنے والا، انحراف کرنے والا. تو اکثر لوگ نہیں جانتے تھے. یہ لغت عرب کی وہ گہرائیاں ہیں جن کو میرے عزیز طلبہ اور طالبات پہچاننا ضروری ہے، تاکہ علمی میدان میں آپ کمزور ثابت نہ ہو سکیں. لغت عرب کو پہچاننا، نحوی صرفی قواعد کو پہچاننا، یہ علم کی قوت کے لیے ضروری ہے. علم کی قوت کے لیے ضروری. آپ کو معلوم ہونا چاہیے لغت کا، الفاظ کے معنی کا، تصرفات کا، اور بعض اوقات صلات کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی کا. دعا ہو کا معنی کیا ہے، دعا لہو کا معنی کیا ہے، دعا علیہ کا معنی کیا ہے، وجد یجد وجدن کا معنی کیا ہے، وجد یجد وجودن کا معنی کیا ہے، وجد یجد وجدان کا معنی کیا ہے، وجد یجد موجدن کا معنی کیا ہے. ان ہر مصدر کی تبدیلی سے معنی تبدیل. باب ایک ہی وجد یجد، مگر ہر باب کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہو. تو یہ آپ کے احاطہ علمی میں ہونا چاہیے، تاکہ لغت پر جب عبور ہو تو کتاب و سنت کا فہم آپ کے لیے آسان ہو جائے. یہ فہم آسان. آگے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی حدیث لائے ہیں اپنی سند کے ساتھ. امام بخاری کے شیخ احمد بن اشکاب، ان کے شیخ فضیل محمد بن فضیل، ان کے شیخ عمارہ بن قعقاع، اور ان کے شیخ ابو زرع، اور ان کے شیخ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ امام بخاری کی سند 5 واسطوں سے اللہ کے پیغمبر تک پہنچ رہی. 5 واسطے، احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارہ بن قعقاع، ابو زرع، ابو ہریرہ، 5 واسطے. اور امام بخاری رحمہ اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی سند جو سند عالی، وہ 3 واسطوں سے. بعض اسانید ایسی ہیں اس کو ثلاثی حدیث کہا جاتا ہے. 3 واسطوں سے اللہ کے پیغمبر تک ان کی سند پہنچتی. صحیح بخاری میں ثلاثیات کی تعداد 30 ہے، یعنی 30 حدیث امام بخاری کی ثلاثی ہیں جو 3 واسطوں سے اللہ کے پیغمبر تک پہنچ رہی. یہ سند ہمارا ایک تمیز ہے، بڑی اس میں حلاوت ہے. یہ وہ سلسلہ عالیہ ہے جس میں بڑی روحانیت ہے اور بڑی برکت ہے. سند پر بات کسی اور موقع کے لیے.
امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ سند، صحابی کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کی شان کے قصیدے ابھی شیخ صاحب پڑھ رہے تھے، اور اغیار نے جو ابو ہریرہ پر باتیں کی رضی اللہ عنہ، اور ان کو لیس بفقیہ کہا، غیر فقیہ کہا، فقیہ نہیں تھے۔ کتنی بڑی جسارت ہے، کتنی بڑی جسارت۔ ہمارے شیخ بدی الدین رحمہ اللہ ایک درس میں انہوں نے فرمایا کہ اصحاب رسول کے بارے میں اور بھی کچھ صحابی جیسے انس بن مالک، ابو محذورہ، ان کے بارے میں اقوال موجود، تو فرماتے ہیں کہ آج کے لوگ کہتے ہیں اصحاب رسول غیر و فقہا ہے، اس دور کے منافقین کہتے تھے سفہا ہے، انہوں نے سفہا کہا، انہوں نے غیر فقہا کہا، هذه الاقدام بعضها من بعض، بات ایک ہی۔ اور آل حدیثوں آپ کو مبارک، ابو ہریرہ کی محبت آپ کے ایمان کی صداقت کی نشانی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دیکھا اور بے ساختہ دعا کی، اللہم احب عبدک ھذا وامہ واجعلہم محبوبین الی عبادک المؤمنین، یا اللہ اس ابو ہریرہ سے محبت فرما اور اس کی والدہ سے محبت فرما، اور ان دونوں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دو۔ مانا کیا ہوا؟ جس دل میں ابو ہریرہ کی محبت ہے اس دل میں ایمان کی سلامتی، مومن بندے، یعنی وہ مومن بندے، ان کے ایمان کی سلامتی کی گواہی اس حدیث میں موجود ہے کہ جو مومن بندے قیامت تک آئیں گے انہیں ابو ہریرہ کو ان کے نزدیک محبوب بنا دیں۔ تو ابو ہریرہ کی محبت یہ علامت ایمان ہے، ایمان کی نشانی، اور ان کی والدہ سے محبت علامت ایمان ہے۔ اور جس دل میں ابو ہریرہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں، اس طرح کا انحراف اور خرافات ہیں، یقیناً ان کو اپنے ایمان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے ایمان کی سلامتی کو چیک کرنا چاہیے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ یہ کلمتان بمانا کلامان یا جملتان، یہ کلمہ بمانا کلام بھی آ سکتا ہے، جیسے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو کلمہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ اس کو کلمہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ پورا کلام، کلمہ لفظ مفرد کا نام اور کلام جملہ مفیدہ کا نام، تو یہ اس کو کلمہ یہاں بولا گیا، لیکن مراد کلام، دو جملے، دو کلام، کلمتان، یہ خبر مقدم ہے، مبتدا کو مؤخر کیا گیا تاکہ آپ کا شوق بڑھے، آپ کی رغبت بڑھے۔ دو جملے، وہ دو جملے ان کے تین اوصاف ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو محبوب ہے، رحمان کو بڑے پسند ہے، رحمان کو بڑے پسند ہے، زبان پر ہلکے اور کل میزان میں بھاری ہوگی، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری ہوگی۔ یہ امام بخاری کا استدلال ہے، ثقیلتان فی المیزان، استدلال ثقیلتان پر بھی ہے اور فی المیزان پر بھی ہے۔ فی المیزان سے میزان کا اثبات ہے اور ثقیلتان سے وزن کا اثبات ہے، جب تولے جائیں گے تو وزن ان کا ظاہر ہوگا، تو ثقیلتان سے وزن کا اثبات ہے اور فی المیزان سے میزان کا اثبات ہے۔ یہ امام بخاری کا استدلال اس حدیث کے اس ٹکڑے پر قائم۔ یہ دو جملے رحمان کو محبوب ہے، یہ رحمان ان دو جملوں سے محبت فرماتا ہے۔ اگر ہم بھی محبت کریں تو رحمان ہم سے بھی محبت کرے گا۔ یہاں بھی آپ کو مبارکباد دوں گا اہل حدیث کو کہ الحمدللہ رحمان کی محبت، اس کا محبت کرنا، رحمان کی وہ صفت ہے جس کو آپ مانتے ہیں اور کوئی نہیں مانتا۔ وہ صفت محبت میں تعمیل نہیں کرتے جناب۔ محبت کا معنی ارادہ کہ محبت و مخلوق بھی کرتی ہے، پھر رحمان مخلوق کے مشابہ ہو جائے گا، تشبیہ آدم آئے گی، اس محظور کے تحت تعویل کرو، اس کو تعویل کے شکنجے میں کسو، تعویل کے شکنجے میں کسو اس کو۔ رحمان کی محبت کو مانتے ہیں
مگر اصل معنی کے ساتھ نہیں، استاویگی کے ساتھ، یعنی محبت کا معنی ارادہ ہی نہیں۔ جب محبت کو مانتے ہی نہیں تو کیا تم رحمان کی محبت کے مستحق ہو سکتے؟ ایک صفت کا انکار کرتے ہیں، ایک فرقہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کرتا ہے، اللہ کے دیدار کا، کہ اس کے چہرے کا دیدار نہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر دیدار چہرے کا مان لے، ایک تو تقسیم لازم آئے گی، اللہ کا جسم لازم آئے گا، اور دوسرا جہت لازم آئے گا۔ کہیں تو اللہ ایسا جگہ ہوگا نا جہاں لوگ اس کو دیکھیں گے، جہت کا مستلزم ہے اور تجسیم کا مستلزم، چہرے کا انکار کر دیں، دیدار کا انکار کر دیں۔ تو جو لوگ اللہ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں انہیں قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، ایک صفت کا انکار کر۔ جو لوگ محبت کا انکار کر رہے ہیں وہ رحمان کی محبت کے مستحق ہوں گے۔ یہاں بھی آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ رحمان کی محبت کو مانتے ہیں، کسی تشبیہ کے بغیر، کسی تعویل کے بغیر اور کسی تعریف یا تعطیل کے بغیر۔ رحمان محبت کرتا ہے، اس کا محبت کرنا قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ محبت کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کا شایان شان۔ کیا مخلوق کیسی کرتا ہے؟ نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، تشبیہ سے پاک۔ تشبیہ کی تو بات ہی نہیں، تشبیہ کا شابہ ہی نہیں۔ تشبیہ تب بنتی جب یوں کہا جائے کہ حبہ کحب المخلوق، کہ اس کا محبت کرنا مخلوق کی محبت جیسے۔ یہ بات تو کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ محبت کرنا اس کی صفت ہے، محبت کیسے کرتا ہے یہ معلوم نہیں۔ قرآن و حدیث میں اللہ کی صفت کا ذکر، صفت کی کیفیت کا ذکر نہیں۔ جو چیز بیان ہے اس پر ایمان ہے، اور جو چیز بیان نہیں ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی محبت ہم جیسی ہے، تشبیہ لازم ہے، وہ تشبیہ سے پاک ہے۔ ہم یہ کہیں گے اس کی محبت کیسی ہے، جیسی اس ذات کے لائق ہے۔ تو رحمان ان دو جملوں سے محبت کرتا ہے، ہم بھی محبت کریں، ان کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ اس میں رحمان کی عظمت ہے، تسبیح ہے، اور توحید کے سارے دروازے اس کے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ میں منفی توحید ہے اور بحمدہ میں مثبت۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اس کی ذات اور صفات کے اس بات کی دلیل ہے، وہ حمد کا مستحق ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، واحد ہے، رحیم ہے، حی ہے، قیوم ہے، سمیع ہے اور بصیر ہے، رؤوف الرحیم ہے، اور ان ساری صفات میں وہ کامل و اکمل، اس لیے وہ حمد کا مستحق ہے۔ اس لیے کوئی غیر اس حمد میں شریک نہیں، وہ اکیلا یکتا ان سارے محامد کا مستحق ہے، اس ساری ثنا اور سارے صفات کا مستحق ہے، وہ اکیلا اور تنہا، کوئی شریک نہیں۔ جب کوئی شریک نہیں تو کوئی حمد کا مستحق نہیں، جب وہ اکیلا ہے تو ساری حمد اس کے لیے، یہ حمد۔ اور سبحان اللہ میں ہر عیب کی نفی، ہر عیب کی، سب سے بڑا عیب اللہ کا شریک مقرر کرنا، یہ سارے عیوب کی جڑ ہے، سارے نقائص کی جڑ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، وحدہ لا شریک لہ، بڑا ہی عظیم شان عقیدہ۔ تو سبحان اور وبحمد، سبحان اور حمد، سبحان میں جو توحید ہے وہ نفی کی صورت میں اللہ رب العزت ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور بحمد ہی میں اللہ رب العزت کی توحید، اس کے جلال اور اس کے جمال کا ذکر، جتنی اس کی صفات ہیں ساری حق ہیں، ان ساری صفات کو یکتا اور اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مثیل اور شبیہ نہیں۔ گویا یہ ایک حدیث، اس میں دو الفاظ پوری توحید کا مرقع ہے، یعنی توحید اسماء و صفات کا، پوری توحید اسماء و صفات کا مرقع، نفی بھی آ گئی، اس بات بھی آ گئی۔ اس لیے یہ دو کلمے، یہ دو جملے اللہ کو محبوب اور قیامت کے دن بھاری ہوں گے، بھاری ہوں گے۔ اس سے بات ثابت ہو رہی ہے کیونکہ یہ دونوں جملے، دونوں کلمے توحید کے کلمے، تو قیامت کے روز اللہ کے میدان میں سب سے بھاری چیز آپ کا عقیدہ توحید ہے۔ ابھی حدیث آپ نے سنی کہ ایک پرچی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی 99 گناہوں کے دفاتر پر غالب آ گئی۔ مانا توحید کے برابر کس چیز کا بدن، اور حدیث بعض حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ لا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے مقابلے میں کون سی چیز بھاری ہو سکتی؟ سب سے بھاری اللہ کا نام۔ اس لیے توحید پر محنت کرو، ان احادیث کا ایک لازمی درس ہے، توحید پر محنت کرو، توحید کو وقت دو، فہم توحید کی کوشش کرو۔
یہ حدیث کا لازمی درس ہے. تو یہ 2 کلمے اللہ کے میدان میں بڑے بھاری ہوں. اور بہت سی حدیثیں موجود ہیں جو توحید کے بھاری ہونے کی دلیل ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخن بخن لخمس ما اثقلہن فی المیزان. 5 چیزیں کیا کہنا ان کا، وہ اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوں گی. کون سی؟ ایک سبحان اللہ، دوسری الحمدللہ، تیسری لا الہ الا اللہ، اور چوتھا اللہ اکبر. یہ 4 کلمے. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ جس شخص کا بچہ فوت ہو جائے اور وہ صبر کرے، صبر کرتا ہے، اللہ اس کے صبر کو پسند کرتا ہے، اس کے صبر کو سنبھال کے رکھے گا اور آج اس کے میزان میں تولے گا اور یہ صبر بڑا بھاری ثابت ہوگا. اس کی نیکی کے پلڑے کو بوجھل کر دے گا، بھاری کر دے گا اور وزنی کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے جو اعتقادی باتیں کچھ کی گئی، عملی باتیں کی گئی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی بیٹیوں سے میں بطور نصیحت کے یہ بات عرض کروں گا کہ جو علم آپ نے یہاں حاصل کیا، اس علم کی زکوٰۃ ادا کرتی رہیں، اور وہ ہے آگے تعلیم دینا. اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں، اپنے گھر کے کمرے کو مختص کریں. ام المومنین کی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرح اللہ کے پیغمبر کے انتقال کے بعد ایک کمرہ جو ان کا حجرہ تھا یہ مختص تھا عورتوں کی تعلیم کے لیے. عورتیں آتی تھیں، آپ سے حدیثوں کا سماع کرتی. 2000 سے زائد حدیثیں انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے روایت کی. ہمارے لیے آپ کی ذات ایک نمونہ ہے، ہماری بچیوں کے لیے کہ آپ گھروں کو لوٹیں اور ایک حجرے کو، کمرے کو مختص کریں برائے تعلیم علاقے کی بچیوں کے لیے. اس پیغام کو عام کریں، کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کریں. یہ آپ کا کردار ہونا چاہیے. آپ کا کردار قریہ قریہ گھوم کر دعوت دینا نہیں ہے. یہ آپ کے ایک احتشام اور آپ کے وقار کے منافی. جو شریعت نے عورت کو ایک تحفظ دیا، پردے میں رکھا، اس کا تقاضا یہی ہے کہ آپ پردے میں محصور ہو کر دین کا کام کریں. دعوت دین کی حجت لے کر آپ قریہ قریہ گھومیں اور گا گا کر تقریریں کریں، یہ آپ کا مقام نہیں. بچوں اس ہاں آپ معلمہ بنیں، اپنے گھر کے کمرے کو مختص کریں، علاقے کے بچیوں کو پڑھائیں اور ان کو علم دیں، حدیثیں پڑھائیں، فقہ پڑھائیں، عقیدہ پڑھائیں، اور بچیاں آتی جائیں، مستفید ہوتی رہیں. یہ آپ کا اصل کرنے کا کام. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اللہ ان اداروں کو قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے عزیزم ابراہیم طارق صاحب کی عمر میں، صحت میں، علم و عمل برکتیں عطا فرمائے. جو معاونین اور مساہمین ہیں اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے. اساتذہ اور معلمات اور طالبات اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور اس ادارے کو دین کا قلعہ بنا دے. یہاں سے نور پھوٹتا رہے، چراغ روشن ہو کر نکلیں اور چراغوں سے چراغ جلتے جائیں اور دنیا منور ہوتی جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.